بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، آیت الکرسی کے بارے میں آج کی گفتگو ہے۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم جو آیت مبارکہ ہے، اس عظیم آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم فخر دو عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، قرآن کریم کی عظیم آیتوں میں سے کون سی عظیم آیت ہے؟ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت مبارکہ پڑھی، یعنی آیت الکرسی پوری پڑھی۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم کی سب سے عظیم جو آیت مبارکہ ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت مانے ہے۔ موت ایک ہے، اس کے اور جنت کے درمیان مانے روک جو ہے موت ہے۔ جیسے بندے کا وصال ہوتا ہے جو نماز پڑھنے والا ہے اور آیت الکرسی پڑھنے والا ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ایک رکاوٹ ہے۔ جیسی بندے کا وصال ہوگا رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ سے، رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے وہ بندہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر یہ آیت کرسی جو ہے یہ بندے کی حفاظت بھی کرتی ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، جب بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے، فرض نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک، مثلا آپ نے ظہر کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو عصر تک رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے نورانی فرشتے آپ کی حفاظت کے اوپر معمور ہوں گے، آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ آپ نے نماز عشاء ادا کی، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد فرض نماز آپ نے ادا کر لی تو نماز فجر ادا کرنے تک رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے بھیج دے گا۔ آپ تو سوئے ہوئے ہوں گے لیکن وہ فرشتے آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اسی انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب نے مزید آگے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب نے مجھے غلے کی حفاظت کے لیے، یعنی جو فقراء کے لیے مال اکٹھا کیا گیا تھا، کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب نے مجھے ارشاد فرمایا، تم نے رات کو اس غلے کی حفاظت کرنی ہے۔ کھجوروں کا ڈھیر تھا جو کہ مسجد نبوی کے اندر لگا ہوا تھا، اور وہ کھجوروں کا ڈھیر جو ہے مدینہ منورہ کے غرباء، مسکین، بیوہ عورتوں کے اندر تقسیم ہونا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے کہ پیارے محبوب نے وہاں مقرر فرمایا کہ تم نے ساری رات اس کی حفاظت کرنی ہے۔ فرماتے میں رات کے وقت اس کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک آنے والا آیا ہے اور ان کھجوروں کے ڈھیر کے اندر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اپنی جوری کے اندر ڈالنے لگا۔
فرماتے میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ جو ہے ان کی حفاظت کے لیے میں مامور ہوں، اور تم آئے ہو اور چوری چھپے یہاں سے تم کھجوریں اٹھا کے لے جانے لگے ہو۔ تو آنے والے نے کہا کہ میں غریب ہوں، اپنے اہل و عیال کے لیے محتاج ہوں، میں اپنے اہل و عیال کے لیے میں یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے اس کے اوپر رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا، اور صبح کے وقت نماز فجر ادا کی تو اللہ کے پیارے محبوب نے مجھ سے سوال کیا، اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ آپ دیکھیں اللہ کا پیارا محبوب اپنے بستر کے اوپر آرام فرما رہا ہے، اللہ کا پیارے محبوب سوئے ہوئے ہیں اور بن دیکھے غیب کی خبر دے رہے ہیں، اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ جبکہ گفتگو آنے والے اور ابو ہریرہ کے درمیان ہو رہی تھی، تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو آپ نے آگے سے عرض کیا رسول اللہ، اس نے محتاجی کا تذکرہ کیا اور اپنے اہل و عیال کی غربت کا اس نے تذکرہ کیا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات پھر وہ آنے والا آئے گا۔ بتایا نہیں تھا کہ کون آیا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کو تو علم تھا، لیکن بتایا نہیں تھا کہ آنے والا کون ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آج پھر وہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ کا محبوب نے جو فرمایا سچ ہے، اور واقعی آج آنے والا وہ آئے گا۔ اللہ کا پیارے محبوب کی زبان سے نکلے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے، جو کچھ کہا برحق کہا۔ فرماتے میں انتظار کرنے لگا، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد میں غلے کی حفاظت کے لیے جو مسجد نبوی کے اندر ڈیر لگا ہوا تھا، میں اس کی حفاظت کے لیے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب رات ڈل چکی تو آنے والا آیا اور اس نے اس کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈال کے اپنی جولی کے اندر وہ بھرنے لگا، جولی کو بھرنے لگا۔ فرماتے میں اٹھا، میں نے اٹھ کے جا کر اس کو پھر پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ تو نے کل بھی آیا تھا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، آج تو پھر آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں اور اپنے اہل و عیال کی غربت کی وجہ سے، ان کی محتاجی کی وجہ سے میں آیا ہوں، آج مجھے چھوڑ دے، میں کل نہیں آؤں گا۔ اور جب اس نے منت سماج کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی محتاجی کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ فرماتے میں صبح کی نماز پڑھ کے اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا تو سرکار نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ اب دیکھیں اللہ کا پیارا محبوب اپنی جگہ پر آرام فرما رہا ہے، اور آرام بھی فرما رہا ہے لیکن سارے حالات سے بھی باخبر ہے۔ نبی کا معنی ہی خبر دینے والا، خبر دینے والا، خبر رکھنے والا۔ نبی کا مطلب خبر رکھنے والا، اور اللہ کا نبی بن دیکھے رات کے سارے حال و احوال کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے اپنی محتاجی کا، اپنے بچوں کی محتاجی کا تذکرہ کیا، مجھے اس کے اوپر رحم آیا، بڑی منت سماج کر رہا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ آج رات پھر تمہارے پاس آئے گا۔ ابو ہریرہ بڑے حیران ہیں کہ اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چل گیا ہے، کیسے علم ہے کہ آج رات پھر وہ آئے گا، اور اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ آنے والا رات کو بھی آیا تھا۔ فرماتے مجھے یقین ہو گیا کہ آج رات پھر وہ آنے والا آئے گا۔ فرماتے میں نماز عشاء ادا کی، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آج مجھے اشتیاق تھا کہ آنے والا واقعی آئے گا، اور آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، آج میں اس کو پکڑ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر لازمی کروں گا، تاکہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس کو میں پیش کروں۔ فرماتے میں اس کے انتظار میں تھا، رات ڈلنا شروع ہو گئی، اور رات کے پچھلے پیر پھر وہ آنے والا آیا۔ آ کے اس نے اس غلے کے جو کھجوروں کا ڈیر لگا ہوا تھا اس کے اندر ہاتھ ڈال کے تو اپنی جولی بھرنے لگا۔ فرماتے میں نے اس کے پھر بازو کو پکڑ لیا، اور بازو کو پکڑنے کے بعد کہا کہ تو ہر روز یوں کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، پھر تو آ جاتا ہے، آج میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، یقیناً میں تمہیں پکڑ کے
اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے آگے پھر منت سماج کی، کہا میں محتاج ہوں، میرے اہل و عیال ہیں، غریب ہوں، محتاج ہوں، آج میں چھوڑ دے، میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں، میں تمہیں کلام سکھاتا ہوں، ایسے کلمات میں تمہیں بتاتا ہوں، جب تو وہ کلمات پڑھ لے گا نا تو پھر تو اپنے بستر کے اوپر ساری رات سویا رہے گا، رب ذوالجلال تیرے غلے کی بھی حفاظت فرماتا رہے گا، تیری بھی حفاظت فرماتا رہے گا۔ جب اتنا کہا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ویسے علم کا اشتیاق تھا، علم پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا ویسے بہت زیادہ اشتیاق تھا، اور علم حاصل کرنے کا جب اشتیاق زیادہ تھا نا، ابو ہریرہ کو اس کے اوپر رحم آ گیا، فرمایا مجھے بتا وہ کلمات طیبات کیا ہیں جو تم مجھے سکھانا چاہتا ہے۔ تو اس آنے والے نے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پوری پڑھی۔ فرمایا جب تو یہ پڑھ لے گا رب ذوالجلال تیرے اوپر نگہبان مقرر کر دے گا جو تیری حفاظت کے اوپر مامور ہوں گے۔ فرماتے جب میں نے ان سے یہ کلمات سنے، علم کا چونکہ ویسے بہت زیادہ اشتیاق تھا، بہت زیادہ علم حاصل کرنے کا زیادہ اشتیاق تھا، فرماتے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اب تیسرا دن ہے، اللہ کے 3 راتیں گزر گئی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی نے نماز فجر کے بعد فرمایا ابو ہریرہ بتا تیرے رات کے آنے کا قیدی کا کیا بنا؟ اب سرکار تھوڑا تھوڑا تبسم بھی فرما رہے تھے، سرکار کو چونکہ 3 راتوں کا علم بھی تھا، اور سرکار نے مسکرا کے تھوڑا تھوڑا تبسم بھی فرمایا ابو ہریرہ بتا تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ ابھی بتایا نہیں، اللہ کے نبی پہلے سے پوچھ رہا ہے، پہلے سے فرما رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ رات کو آیا تھا، اس نے آ کے پھر اپنی محتاجی کی، اپنے اہل و عیال کی غربت کی اس نے تذکرہ کیا، تو میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے کہا میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں، جب تو کلمات رات کو پڑھ لے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو میں نے اس سے کلمات سیکھ لیے، پڑھ لیے، سیکھ لیے، تو میں نے جب کلمات سن لیے، سیکھ لی، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کا نبی فرماتا ہے وہ جھوٹا لیکن بات وہ سچی کر کے گیا ہے وہ جھوٹا لیکن بات وہ سچی کر کے گیا ہے۔ ساتھ اس نے یوں کہا کہ جب تو یہ پڑھ لے گا تو رب ذوالجلال کے فرشتے تیری حفاظت کریں گے، یا رب ذوالجلال تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر کے گیا ہے، بات صحیح کہہ کے گیا ہے۔ جب بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نورانی فرشتے ساری رات بندے کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ آیت الکرسی ہے۔ جب آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ کو کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، یا آپ کو چوروں کا کوئی خطرہ ہے، یا آپ کے گھر کے اندر کوئی اسیب وغیرہ ہے، یعنی جادو ٹونا وغیرہ ہے، تو رات کے وقت جب آپ سونے لگے، ویسے تو آپ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے آپ کی حفاظت اگلی نماز تک کرتے رہیں گے۔ یہ دنیا کی حفاظت ہے۔ اور پھر اگر آپ رات کو پڑھ کے سوئیں گے اپنے بستر کے اوپر، جیسا کہ اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا، جب بندہ رات کو اپنے بستر کے اوپر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے بندے کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں، یعنی بندہ بے خوف ہو کے سو گیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سو جاتا ہے اور رینگنے والے کوئی جانور، مثلا سانپ ہے، بچھو ہے، یا دیگر ایسی چیزیں ہیں جو کہ بندے کو آ کے کاٹ لیتی ہیں، یا کوئی کسی اور وجہ سے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ جب بندہ، چونکہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے محبوب نے جو کہہ دیا، فرما دیا، وہ برحق ہے۔ اس کے اوپر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو کہا برحق کہا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے بستر کے اوپر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو رب ذوالجلال ساری رات اس کی حفاظت فرماتا رہتا ہے، یعنی اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جو کہ ساری رات بندے کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھی آیت الکرسی کا تھوڑا سا خلاصہ، اور ان خلاصوں میں سے یہ ہے دنیا کے اندر پڑھیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا،
اور اس کے بعد اللہ کے نبی کا فرمان ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو جنت کے اندر بندے اور جنت کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ موت کا. جیسے بندے کا وصال ہوتا ہے، بندے کا دنیا سے انتقال ہوتا ہے، تو قیامت والے دن یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصدق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ بندہ جنت کے اندر اپنا مقام حاصل کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدق دل سے، ایک تو ہر نماز کے بعد، چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان برحق ہے، ہر فرض نماز، یعنی سنت کی بات نہیں، جب آپ نے نماز فرض ادا کیے، ظہر کے فرض ہیں، عصر کے فرض ہیں، مغرب عشاء فجر کے فرض ہیں، ان کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی لازمی پڑھیں. اس کے اندر جنت واجب ہو جائے گی، جنت کے اندر آپ کا مقام بن جائے گا آیت الکرسی کے تصدق سے. اور دوسرا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک آپ کی حفاظت دنیا کے اندر ہوتی رہے گی. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو رب ذوالجلال پوری رات آپ ساری رات سوئے ہیں اور اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے ہم سب کو رب ذوالجلال پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.